لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وأيضا قال فمن رغب عن سنتي فليس مني معزز سامعین کرام، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے خطبہ میں اس آیت کو پڑھا کرتے تھے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ذکر فرمایا ہے، لوگوں کو مخاطب کیا ہے، اس میں صرف ایمان والوں کو نہیں، تمام انسانوں کو کہہ دیا یا ایھا الناس، ناس کہہ کر کے بتایا ہے، اور سب سے یہی ذکر کیا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کرو، اللہ سے کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرو۔ اور نکاح اتنی اہم چیز ہے کہ تمام نبیوں نے نکاح فرمائی۔ نکاح اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک اتنی بہترین چیز ہے کہ عرش کے نیچے نکاح شروع کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں پیدا کیا، دنیا سے مٹی لے کر کے گئے، پانی لے کر کے گئے، آگ اور ہوا لے کر کے دنیا سے گئے، لیکن پیدا کیا حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں، اور جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک مرد کو سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، پھر انہی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، اور پھر ان دونوں کو ایک جوڑی بنائی، اس کا نکاح کیا جنت میں۔ اللہ کو نکاح کتنا پسند ہے کہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح کیا، اور یہ بتا دیا کہ دونوں ایک ہی جز ہیں، مرد اور عورت جو ہے ایک ہی جز سے بنے ہوئے ہیں۔ زوج کہتے ہیں اسی لیے زوج اس کو کہا جاتا ہے، زوجہ کے معنی ہوتا ہے بیوی، یہ بیوی جو کہا جاتا ہے اسی سے نکلا ہے۔ بہرحال نکاح اللہ تبارک تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، تمام نبیوں کی سنت ہے۔ آخری وقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو دنیا میں آئیں گے، زمانہ جب آخری ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ جو آئیں گے، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آئیں گے تو پھر سے خلافت قائم کریں گے، بہت سے کام ہے ان کے پاس، تبلیغ کا کام کریں گے، سب کام کریں گے، لیکن اس کے ساتھ میں ایک یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت نکاح بھی فرمائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے جب اٹھایا گیا تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نکاح نہیں ہوا ہے، اب جب دوبارہ آئیں گے تو نکاح بھی کریں گے، ان کی اولاد بھی ہوں گی، اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ میرے بازو میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں پھر مدفون ہوں گے، دفن کیے جائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو نکاح اتنی متبرک چیز ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا نکاح من سنتی، نکاح کرنا میری سنت ہے۔ ایک دوسری حدیث میں فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ایمان والے وہ لوگ نہیں ہیں جو نکاح سے احتراز کرے، نکاح کو چھوڑ دے۔ نکاح کرنا یہ سنت ہے، ضرور اس کو کرنا چاہیے۔ اور نکاح کب کرے؟ جب جوان ہو جائے آدمی تو نکاح کر لینا چاہیے، دیر نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 3 چیزوں میں دیر مت کرو، 3 چیزوں میں دیر مت کرو۔ ایک، جب نماز کا وقت ہو جائے، مطلب یہ ہے کہ نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھ لیا کرو، دیر مت کرو۔ دوسرا بتایا جنازہ جب تیار ہو جائے تو جنازے کی نماز پڑھنے میں دیر نہ کرو، جلدی سے اس کو جنازے کی نماز پڑھو، دفن کرو۔ اور تیسری چیز فرمایا کہ وہ لڑکی جس کا خاوند مل جائے، اس کے جوڑ کا خاوند جب مل جائے تو نکاح کرنے میں پھر دیر مت کرو۔ تو تیسری چیز یہ بھی فرمایا نکاح میں دیر نہ کرو۔ نکاح میں ہم لوگ بہت ساری چیزیں ملا دی ہیں۔ نکاح میں کیا چیز ہے؟ بس 2 فرض ہیں، 1 واجب ہے، 3 سنتیں ہیں، بس اتنی سی چیز ہے نکاح میں۔ فرض کیا ہے؟ ایک ایجاب و قبول ہے۔ ایجاب کہتے ہیں کسی کی طرف سے، چاہے لڑکی کی طرف سے ہو یا لڑکا کی طرف سے ہو،
हिजाब कहते हैं कि हमने तुम्हारे साथ अपना निकाह कर लिया। अगर लड़की भी कह दे तो भी हो जाएगा, या कोई काजी आकर के निकाह पढ़ाते हैं कि फलां शख्स का निकाह, फलां का बेटा, फलां का निकाह तुम्हारे साथ किया जा रहा है, क्या तुमने कबूल किया? उसके महर को जिक्र करते हैं, गवाह का जिक्र करते हैं और फिर उसको कबूल कराते हैं। तो उन्होंने कबूल कर लिया, जो पहले कहते हैं उसको ईजाब। और दूसरा है उनको जो दूसरे नंबर पर जो पढ़ाया जाता है उसको कहते हैं कबूल। एक ने ईजाब कर लिया, एक ने कबूल कर लिया, ये फर्ज है। दूसरी चीज क्या है फर्ज है? दूसरी चीज है दो गवाह होना। दो मुसलमान गवाह हो जाए बस निकाह हो गया। एक तो ईजाब कबूल होना है, दूसरे दो गवाह हो गया तो निकाह हो जाता। और तीसरी चीज जो है वो वाजिब है। वाजिब क्या है? महर। महर का देना वाजिब है, महर जरूर देना चाहिए। बहुत से लोग महर का तस्करा भी कर लेते हैं और किताब में लिख भी लेते हैं, लेकिन उसको अदा नहीं करते। महर को अदा करना जरूरी है। वो लोग बाद में माफ कराते हैं, मरने के बाद माफ कराने लगते हैं कि भाई माफ कर दो। ये सब सही नहीं है। महर जरूर अदा कर देना चाहिए, ये वाजिब है महर का देना, इसको जरूर दे देना चाहिए। अगर नहीं देंगे तो मरने के बाद आदमी जो तरका छोड़ता है उस तरके में सबसे पहले महर अदा किया जाएगा, उसके बाद उस तरके को तकसीम किया जाएगा। बड़ा मसला है, इसलिए महर अदा कर देना चाहिए। और तीन चीजें इसमें सुन्नत है। सुन्नत क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब निकाह फरमाते थे तो खुतबा पढ़ते थे, और खुतबा में मैंने जो आयत करीमा अभी तिलावत की है वो आयत पढ़ते थे। उसके अलावा और दो आयत करीमा है जिसमें इत्तकुल्लाह का लफ्ज आया है। वो दोनों आयत करीमा, तीन आयत करीमा है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर पढ़ा करते थे। तो निकाह में खुतबा पढ़ना ये सुन्नत है। दूसरी सुन्नत क्या है? दूसरी सुन्नत है छुहारे का सामने रखना। जब निकाह खत्म हो जाए तो छुहारे को आहिस्ता से इस तरह से लोगों के अंदर लुटा देते थे। ये खुशी का इजहार है। निकाह हो रहा है तो इस खुशी के इजहार में इस तरह से छुहारे को बांट देना। और तीसरी सुन्नत है वलीमा करना। तीसरी सुन्नत निकाह में है वलीमा करना। ये 6 चीजें हैं, इसके अलावा और कोई चीज जरूरी नहीं है निकाह में, लेकिन हम लोगों ने बहुत कुछ मिला लिया है निकाह में। 6 चीजें हैं। एक तो ईजाब व कबूल, और दूसरे हैं गवाह होना, 2 गवाह का होना। तीसरी चीज है वाजिब जो है महर, और चौथी चीज है इसके अंदर खुतबा पढ़ना, और 5वीं चीज है छुहारा को बांटना, और 6ठी चीज जो है वो वलीमा करना। वलीमा कब करना? शबे ज़िफ़ाफ़ एक रात कम से कम गुजार जाए, जब उनसे शबे ज़िफ़ाफ़ गुजार दे उसके बाद वलीमा करना चाहिए। बहुत से लोग अब तो वलीमा करने लगे, निकाह होने के साथ फौरन वलीमा, दोनों निकाह वलीमा की दावत देने लगे। ये सब सही नहीं है। सही असल वलीमा यह है कि एक रात गुजारने के बाद दूसरे दिन या तीसरे दिन वलीमा करो, वो असल सुन्नत है। सुन्नत तरीके पर करने में बरकत है, लिहाजा सुन्नत तरीके पर निकाह करें, इसमें बरकतें होंगी। ये जो निकाह का महफिल कायम किए हैं बहुत खुशगवार है। अल्लाह ताला इन सब नौजवानों को बेहद कबूल फरमाए कि इन्होंने इतनी मेहनतें की हैं और इतनी मेहनत करके इतने लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कर दी हैं। और निकाह को भी आसान करना चाहिए, आसान बनाना चाहिए। बहुत कुछ इसमें है नहीं, लंबे चौड़े खर्च करते हैं, बेकार की चीज़ों को में खर्च कर देते हैं अपने पैसे को, जोड़े घोड़े में खर्च करके और कर्ज ले करके ये सब जो करते हैं ये सब ठीक नहीं है, ज़रूरत नहीं है उतनी। निकाह तो अल्लाह के नबी ने बहुत आसान फरमाया है। खड़े हुए खुतबा निकाह पढ़ा और दोनों को इजाब कबूल करा दिया 2 गवाह के सामने, बस हो गया निकाह। और अगर कुछ था अल्लाह के नबी के सामने तो उनका वलीमा कैसा हुआ है? जो कुछ भी था उनके पास, छुहारा रखा हुआ था या कुछ रोटी के टुकड़े रखे हुए थे, घी थी, पनीर थी, उसी को लेकर के जितने लोग वहाँ पर मौजूद थे उनसे कहा कि भाई सब आ जाओ वलीमा खा लो। बस इतने सा वलीमा है। हम वलीमे में भी बड़े बकरे का गोश्त ही होना करते, लंबे चौड़े दावत ना करते। ये सब उतनी जरूरी नहीं है। जितनी वुसअत हो उतनी करो। कर्ज ले करके फिर पूरी जिंदगी रोते रहना और कर्ज को अदा करने के लिए भीख मांगना दूसरों से, ये सब सही नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह का शुक्रिया। अल्लाह
اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا مولانا محمد بارك وسلم عليك اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر يعلم مساقيل الجبال ومكائل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره اجعل خير أموري آخرة وخير عملي خواتمة وخير أيام يوم ألقاك فيه اللهم ألف بينهما كما ألفت بين آدم وهو عليهما الصلاة والسلام اللهم ألف بينهما كما ألفت بين إبراهيم وسارة وهاجر عليهم الصلاة والسلام اللهم ألف بينهما كما ألفت بين موسى وصفور عليهما الصلاة والسلام اللهم ألف بينهما كما ألفت بين محمد صلى الله عليه وسلم وخديجة الكبرى وعائشة الصديقة رضي الله عنهما اللهم ألف بينهما كما ألفت بين علي المرتضى وفاطمة الزهراء رضي الله عنهما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما اے اللہ ہم نے دن کے اجالے میں رات کے اندھیرے میں گناہ کیے اے اللہ ہم نے جان کر بھی گناہ کیے ہم سے انجانے میں بھی سرزد ہوئے ہیں اے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہم سب کو نیک اعمال کی ہدایت نصیب فرما قرآن پاک کی تلاوت نصیب فرما قرآن کے احکام پر عمل کرنے کی ہدایت نصیب فرما رسول اللہ کے سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ اس نکاح کی مجلس کو بے حد قبول فرما اے اللہ جن لوگوں نے اس کے اندر تھوڑا بہت بھی حصہ لیا ہے اے اللہ ان سب کو قبول فرما اے اللہ ان سب کو اور بھی نواز دے تاکہ اور بھی زیادہ سے زیادہ تیرے مخلوق کی مدد کریں اے اللہ ان کے مدد کرنے کو قبول فرما اے اللہ ان کے گھروں میں برکت نصیب فرما اے اللہ خیریت نصیب فرما سکون عافیت نصیب فرما صحت و تندرستی نصیب فرما اے اللہ ان کو ہر بیماری سے حفاظت فرما قرض داری سے حفاظت فرما اے اللہ سکون چین کی زندگی نصیب فرما اے اللہ یہ جو نکاح ہوئے ہیں اللہ اس کے اندر برکتیں نصیب فرما نیک صالح اولاد نصیب فرما اے اللہ ایمان کامل نصیب فرما اعمال صالحہ سے مزین فرما اے اللہ نیک اعمال کرنے کی سب کو ہدایت نصیب فرما تمام شرور و فتن سے حفاظت فرما اے اللہ شیطانی وساوس سے حفاظت فرما شیطانی شرور سے حفاظت فرما انسانی شرور سے حفاظت فرما جادو مکر سے حفاظت فرما بری نظر سے حفاظت فرما اے اللہ حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما ظالمین کے ظلم سے حفاظت فرما جلنے والوں کے جلن سے حفاظت فرما اے اللہ تیرے نبی کی سنت کو جان جان کر کے ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرما ہم سب کو نماز کا پکا سچا پابند بنا اے اللہ پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ صحیح ڈھنگ سے ہمیں نکاح کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ برکتیں اور رحمتیں نصیب فرما اے اللہ گھروں میں بھی خیر و برکت نصیب فرما ان سب کے کاروبار میں خیر و برکت نصیب فرما اے اللہ جن لوگوں نے بھی اس کے اندر تھوڑے بہت محنت کی ہے اے اللہ ایک دو قدم بھی اگر اس کے لیے چلے ہیں تو ان کو بھی تو قبول فرما اے اللہ جنہوں نے کچھ پیسے خرچ کیے ہیں ان کے لیے ان کو بھی قبول فرما اے اللہ ان کے اندر اور برکتیں نصیب فرما اے اللہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کچھ دین کے خاطر خرچ کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کے پاس نہ ہونے کی وجہ سے وہ کچھ دے نہیں سکتے اے اللہ اس کی نیک تمنا ہوتی ہے اس کی تمنا کو بھی تو قبول فرما اے اللہ ان کو بھی اے اللہ ان کے ارادے کو بھی تو قبول فرما اے اللہ ان کے بہت سے لوگ ہیں جو صرف دعائیں کر کے رہ جاتے ہیں اے اللہ ان کے دعاؤں کے اندر بھی تاثیر عطا فرما اے اللہ ان کو بھی تو قبول فرما اے اللہ ان سب کو بھی نیک ہدایت نصیب فرما اے اللہ آئندہ چل کر ان نوجوانوں کو اور بھی زیادہ سے زیادہ
دین کے کام کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ ان کے نیک کاموں کو تو قبول فرما۔ اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کی لغزشوں کو معاف فرما۔ اے اللہ آپس میں میل محبت پیدا فرما، محبت والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ افتراق سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تمام شرور و فتن سے حفاظت فرما، نظر بد سے حفاظت فرما، شیطانی شرور سے حفاظت فرما۔ اے اللہ محبت کے ساتھ اور بھی دل لگا کر کے محنت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان میاں بیویوں کو، اے اللہ ان تمام جوڑوں کو تو بے حد قبول فرما۔ اے اللہ دونوں جہاں میں انہیں کامیابی نصیب فرما، دنیا میں بھی کامیابی سے ہمکنار فرما، آخرت میں بھی کامیابی نصیب فرما۔ اے اللہ کلمہ والی زندگی نصیب فرما، نیک صالح اے اللہ صالحین میں سے انہیں شامل فرما، صدیقین شہداء میں سے ان کو شامل فرما۔ اے اللہ خوب انہیں محنت کرنے کی توفیق عطا فرما، دنیا میں بھی کامیابی نصیب فرما، آخرت میں بھی کامیابی نصیب فرما۔ اے اللہ ہم نے جو کچھ مانگا اسے عطا فرما، خیر کی چیزیں جو مانگنے سے رہ گیا اسے بھی عطا فرما۔ اے اللہ بہت سے لوگوں نے ہم سے دعاؤں کی درخواست کی ہے، ان کے جائز مقاصد کو پوری فرما۔ اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہماری دعا کو قبول فرما۔ اللہم ربنا تقبل دعاءنا بسورۃ الفاتحہ۔ پانی دیو ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا مولانا محمد بارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔